علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو جب بھی زوال آیا ہے، جب بھی مسلمان قوم شکست مسلمانوں نے کھائی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ مسلمان نوجوانوں کو لہو و لعب میں مبتلا کر دیا گیا، ناچ گانے میں مبتلا کر دیا۔ مسلمان ادھر ناچنے میں مصروف ہیں، مسلمان گانے سننے میں مصروف ہیں، مسلمان فلمیں ڈرامے اور کارٹون دینے میں مصروف ہے، اور ادھر امریکہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے القدس کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دے دیا۔ اس سے اندازہ لگائیں نا کہ وہ اپنے مشن میں کس طریقے سے قدم بقدم آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور ہمیں اس چیز سے فرصت نہیں کہ ہم گانے سنیں، ہم فلمیں دیکھیں، ڈرامے دیکھیں، ہم ان کاموں میں لگے ہوئے اور وہ اپنے کاموں میں پیش قدمی کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی چال ہے کہ جب آپ نے نوجوان کو اس کام میں لگا دیا، بس آپ بے غم ہو جائیں، پھر کوئی اور سازش کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے ہاں لوگ بڑا کہتے ہیں کہ ہندوستان ہمارا دشمن ہے، اور انڈیا سے پاکستان کی دشمنی سب کو پتا ہے، اور جب پاکستان انڈیا کا میچ ہوتا ہے تو ہمارے ہاں کرفیو لگ جاتا ہے، کوئی گھر سے نہیں نکلتا، روڈ سنسان ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ پاکستان اور انڈیا کا میچ ہے، انڈیا پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہے، لہذا پاکستان نے جیتنا ہے، اور اگر پاکستان ہار جائے تو پھر ہمارا غم و غصہ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ پاکستان کیوں ہارا؟ تو کوئی کھلاڑی کو انڈے مارے گا، تو کوئی ٹماٹر مارے گا، تو کوئی کیا کرے گا، تو کوئی گالیاں دے گا، کوئی کہے گا یہ ایسا ہے، کوئی کہے گا یہ ویسا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم انڈیا سے اپنی دشمنی کا اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن کتنے میرے نوجوان ایسے بھائی ہیں جنہوں نے کبھی انڈین گانا اس لیے چھوڑا ہو کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے، اس لیے آج سے میں انڈیا کے گانے نہیں سنوں گا۔ بزنس تو آپ ان کو فراہم کر رہے ہیں، فلمیں ان کی آپ دیکھ رہے ہیں، ریٹنگ تو آپ ان کو فراہم کر رہے ہیں، ان کی فلمیں دیکھ کے، ان کے گانے سن کے، اسی ریٹنگ سے تو وہ پیسے کماتے ہیں، اور اسی پیسے سے تو پھر آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ کبھی کوئی نوجوان نہیں چھوڑے گا۔ اس کا مطلب کہ یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے، فلاں ہمارا دشمن ہے، یہ بس ویسے ہی کہتے ہیں۔ اگر حقیقت میں اپنے دل سے یہ بات کرتے ہیں تو کس نے انڈین گانے چھوڑے ہیں، کس نے انڈین فلمیں چھوڑی ہیں، کس نے انڈین ڈرامے چھوڑے ہیں؟ ہمارے ہاں کی خواتین رمضان کا اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا انڈین ڈراموں کی قسطوں کا انتظار کرتی ہیں۔ تو جب ہم اپنے معاشرے کے اندر یہ چیزیں داخل کر دیں گے اور پھر اس کے اثرات ہمیں نظر آئیں گے کہ بچہ یہ کر رہا ہے، لوگ کہتے ہیں اتنا چھوٹا بچہ ہے اور ایسی حرکت بتاتی ہے، تو یہ ساری چیزیں اگر ہم غور کریں ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکی ہیں، ہمیں ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، اور ایسے دہریہ پن کے کلمات اس میں کہے جاتے ہیں ضمناً کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور نہ جانے وہ اپنے مذہب سے کتنا دور نکل جاتا ہے۔ ایک کلپ کسی نے مجھے واٹس ایپ پہ بھیجا تھا، اس میں وہ خاتون کو کوئی کچھ کہتا ہے تو وہ آگے سے کہتی ہے میں عدت ودت کو نہیں جانتی، عدت ودت کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی عدت کا گویا اس نے دبے لفظوں میں انکار کر دیا کہ عدت تو کوئی چیز ہی نہیں، اور ہمارے نوجوانوں نے دیکھ لیا، دیکھ کے گزار دیا، ان کو بھی نہیں پتا چلا کہ عدت کیا چیز ہوتی ہے، کیا چیز نہیں ہوتی۔ تو ایسی چیزیں جس میں فحاشی بھی ہو، جس میں دین سے دوری بھی ہو، جس میں وقت کا ضیاع بھی ہو، جس سے بچوں کی تربیت پہ بہت برے اثرات بھی مرتب ہوتے ہوں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے، اور پھر ہم پریشان ہوں کہ پتہ نہیں بچوں کی تربیت کیوں نہیں ہو رہی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی تربیت کیسے ہوئی تھی، اور کس اعلیٰ درجے کے اور کس اعلیٰ مقام اور مرتبے کے وہ لوگ تھے، اور کس وجہ سے اللہ نے ان کو فتح اور کامیابی اور کامرانی عطا کی تھی۔ ان کی زندگی پڑھنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔